بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نعیمی۔ ہمیشہ کی طرح آپ کے جمیع مسائل کے حل کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ابتدا کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے، پھر ہم اپنے بقیہ پروگرام کے حصے کی طرف آئیں گے۔ جی قاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں قاری عطاء المنان صاحب۔ قاری صاحب تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وآتوا اليتامى الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب سے مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو، یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔
اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو، اور ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو ان سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئیں، 2 سے، 3 سے اور 4 سے۔ ہاں، اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، یا ان کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہیں۔ اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوگے۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو، ہاں اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ خوش دلی سے چھوڑ دیں تو اس خوشگواری اور مزے سے کھا لو۔ اور ناسمجھ یتیموں کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا، ہاں ان کو ان میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے مناسب انداز میں بات کر لو، بے شک اللہ نے سچ فرمایا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ قاری صاحب نے تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کیا۔ یاد رکھیں، ہمیں زندگی کے اندر بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہم متعدد بار گلہ شکوہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ بہترین زندگی گزارنے کے لیے ایک مسلمان کو 2 چیزوں کے اوپر عمل کرنا اور اسی کے دائرہ کار میں رہ کر اپنی زندگی گزارنا، اسی کے اندر عافیت ہے۔ اگر آپ ان 2 چیزوں کو سامنے رکھیں تو یقیناً زندگی اچھے طریقے سے گزرے گی اور نہ تو کوئی گلہ شکوہ ہوگا اور نہ ہی پریشانی سے ہمکنار ہوں گے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے صبر اور دوسری چیز ہے شکر۔ نعمت ملے تو شکر ادا کریں، اگر نہ ملے تو صبر کریں۔ کیوں کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو شکر کرتا ہے، قرآن کہتا ہے وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کہ تم میں سے جو بندہ شکر ادا کرے تو اس کے شکر کا فائدہ اسے ہی ہے۔ یقیناً اگر ہم صبر اور شکر کے مابین زندگی گزاریں گے اور دنیا داری کے معاملات میں ہم ایک دوسرے کو اس طریقہ کار پر دیکھیں گے کہ امیر بندہ جو ہے اس کی جانب نہ دیکھیں بلکہ اپنے سے جو دنیا داری کے لحاظ سے کم تر ہے اس کی جانب دیکھیں تو یقیناً زبان پر شکر جاری ہوگا، اور اگر تکلیف پریشانی آ جائے تو اپنے سے زیادہ تکلیف کے اندر مبتلا شخص کو دیکھیں تو یقیناً صبر اور شکر کا یہ جو سلسلہ ہے یہ مسلمانوں میں عام ہو جائے گا۔ کبھی اگر ناشکری کا پہلو آپ کی زندگی میں پایا جائے تو یہ میرا مشورہ ہے آپ کو کہ ایک مرتبہ ہسپتال کا چکر لگائیے گا کہ جہاں پر لوگ اپنی صحت کو حاصل کرنے کے لیے بیماری کے اندر مبتلا ہیں، بڑے پریشان ہیں، تو ان کو دیکھ کر پھر یقیناً آپ کی زبان سے نکلے گا کہ مولا کریم تو نے ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں کہ جو بن مانگے ہمیں مل گئیں، لیکن ان پر ہم شکر ادا اگر نہیں کرتے تو یہ ناشکری کے زمرے میں آئے گا۔ احباب ذی وقار، ہم آپ کے جمی مسائل کے حل کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ آپ احباب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں سکرین پر دیے گئے نمبرز کے ذریعے، اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے جو پیجز ہیں وہاں پر بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں اپنے روزمرہ مسائل کے حوالے سے۔ تو سوالات کا سلسلہ چلاتے ہیں۔ جی قاری صاحب، آج کون سے سوالات ہم کو موصول ہوئے تاکہ ہم ان کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کریں؟ جی، ہمارے سوشل میڈیا پیج پر جو سوال ہمیں موصول ہوئے ان میں پہلا سوال آج یہ ہے کہ گوجرا سے ایک بہن پوچھ رہی ہیں کہ اکثر دفتر میں کام کی مصروفیت کی وجہ سے میں ظہر، عصر اور مغرب کی نمازوں میں صرف فرض ادا کر لیتی ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ روز محشر صرف فرضوں کا حساب لیا جائے گا، سنت اور نفل نماز چھوڑ سکتے ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں، کیا واقعی ایسا ہے کہ صرف فرض ہی پڑھ لیے جائیں، نفل بالکل چھوڑ دیے جائیں؟ دیکھیں، دن اور رات کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جو نمازیں فرض کی ہیں جن کے بارے میں حساب ہونا ہے وہ تو یقیناً فرائض کے ساتھ ہی ان کا تعلق ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں ہمارے ہاں اس چیز کے حوالے سے بڑی خطا پر مبنی معاملات کیے جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بس ہم نے فرض ادا کر دیا
بری ذمہ ہو گئے۔ لیکن یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی مبارک عمل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ہر عمل کے اندر امت کے لیے رہنمائی ہے اور یقیناً اسی کے اندر عافیت ہے۔ ایک ایسا بندہ کہ جس کے ذمہ سابقہ زندگی کے اندر کوئی بھی نمازیں قضا اس کے ذمہ نہیں ہیں، تو اس کو چاہیے کہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو سنن ہیں، نوافل ہیں، ان پر بھی مواظبت اختیار کرے، کیونکہ فرض ادا کرنے سے نا ایک ہلکا سا ذہن کے اندر ایک تکبر بھی پیدا ہوگا کہ میں بس بری و ذمہ ہوں، مجھے باقی کسی بھی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب نوافل پڑھے گا نا تو اس سے ایک عاجزی کا پہلو بھی نکلے گا۔ اس لیے ہمارا مشورہ ہے کہ فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سنن کا بھی خیال کریں، لیکن اگر سابقہ زندگی کی قضا نمازیں ذمہ پر لازم ہیں تو پھر اول طور پہ یعنی پہلے نمبر پر ان کو ادا کریں، تاکہ بری ذمہ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے نمازوں کی تکمیل ہو اور مکمل نمازیں ادا کی ہوں۔ بہرحال جو نوافل ہیں ان پر پوچھ گچھ تو نہیں ہے، لیکن سعادت مندی اسی میں ہے کہ نوافل کو بھی ادا کیا جائے۔ جو سنتیں ہیں وہ بھی چھوڑ سکتے ہیں کیا؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں، اصل میں جو فرض کے بعد جو ٹرم آتی ہے نا وہ نفل کی آتی ہے۔ اب نوافل میں سے آگے پھر کچھ ایسے ہیں کہ جن کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، کچھ ایسی ہیں کہ جن کو سنت غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ سنت مؤکدہ وہ ہیں کہ جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواظبت اختیار فرمائی، کبھی بھی ان کو چھوڑا نہیں ہے، اور سنت غیر مؤکدہ جن کو تعلیم امت کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے اور امت پر شفقت کے لیے کبھی کبھار چھوڑا بھی کہ کہیں امت پر یہ فرض نہ ہو جائیں۔ اور یاد رکھیں جو فجر کی سنتیں ہیں ان کی تاکید باقی نوافل سے زیادہ فرمائی، یہاں تک فرمایا کہ اگر گھوڑوں کی سموں کے ساتھ تم کو روند بھی دیا جائے تب بھی تم فجر کی سنتیں کبھی بھی نہ چھوڑنا، اور یہاں تک فرمایا کہ دنیا و ما فیہا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر اگر کوئی پیاری چیز ہے تو وہ فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ فرائض میں سنا کہ اگر کچھ کمی رہ جائے تو نوافل سے پوری کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر فرائض میں کمی رہ گئی ہے تو وہ نفلوں ہی سے پوری ہوگی، نفل اگر چھوڑ دیے تو فرائض کی کمی تو پوری نہیں ہو سکے گی۔ اسی لیے جس بندے کے ذمہ قضا نمازیں ہیں نا تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی قضا نمازوں کا حساب لگا کے ان کو پورا کرے، اور جو بندے یہ سمجھ لیں کہ لازمی طور پر عادت بنا لیں کہ ہم نے سنت پڑھنی ہی نہیں ہے، تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من ترک سنتی لم ینل شفاعتی، او کما قال، کہ جس بندے نے جان بوجھ کر میری سنت کو ترک کر دیا اسے میری شفاعت نہیں ملے گی۔ اور دیکھیں ہمارے اعمال تو یقیناً اس قابل نہیں ہیں، ہم جتنا مرضی کوئی اچھا عمل کر لیں وہ کوئی اتنا بہت زیادہ اعلیٰ قسم کا عمل ہم کر ہی نہیں سکتے۔ ہمیں تو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر ایک بھروسہ ہے اور امید ہے، قوی امید ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمیں ملے گی۔ تو اس شفاعت کے حصول کے لیے ہمیں سنن کو بھی ادا کرنا چاہیے اور تاکید کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور اصل ثواب کا ترتب فرائض کی ادائیگی کے بعد سنن پر ہوتا ہے۔ جی مفتی صاحب، ایک اور سوال ہمیں موصول ہوا ہے۔ ایک بہن توبہ ٹیک سنگھ سے پوچھ رہی ہیں کہ میں اکثر اپنی بڑی بہن کے ساتھ بازار جاتی ہوں تو مجھے بہت کوفت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہر دکاندار سے بہت زیادہ بارگیننگ یعنی بحث کرتی ہیں، وہ چیز کا بھاؤ کم کروانے میں کامیاب بھی ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا خواتین کو بازاروں میں خریداری کے دوران اس طرح بحث کرنا جائز ہے؟ اگر نہیں تو بتائیں کہ دکاندار اس طرح ناجائز منافع خوری کی کوشش کریں تو خواتین کس طرح خریداری کریں جس میں کوئی شرعی کوئی قباحت بھی نہ ہو؟ دیکھیں شریعت نے نا ہر انسان کی یوں سمجھ لیں کہ زوجین میں سے ہر ایک کی ذمہ داری لگائی ہے۔ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ باہر کے معاملات کو سنبھالے، اور گھر کے جو معاملات ہیں وہ خاتون کی ذمہ داری۔ اور جب ہم اپنے معاملات ایک دوسرے پہ ڈالیں گے تو پھر یہ
بہت سارے مسائل سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ خواتین کو ویسے تو باہر جا کے خریداری کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری بن گئی شریعت کی حدود و قیود کے اندر رہ کر پردے کا اہتمام کر کے، اگر مجبوری بن گئی، بارگیننگ کرنا پڑ گئی، تو ظاہر ہے شریعت نے نا مسلمان کے مال کی حفاظت کی ہے، اس لیے اگر وہ بارگیننگ کے طور پر کچھ کلمات ایسے شریعت کی حدود و قیود کے اندر رہ کر استعمال کرے گی تو شرعاً یہ بامر مجبوری جائز ہوگا، لیکن بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ خاوند خریداری کرے اور گھر کے معاملات خاتون سنبھالے، کیوں کہ اگر یہ باہر جائے گی تو بہت سارے فتنے اور فساد ہوں گے، جس کی ایک عام آپ نظیر ایک عام مثال دیکھتے ہیں کہ بازاروں کے اندر رش اور بہت زیادہ جو مہنگائی کی ایک وجہ ہے نا، اس کی بھی ایک وجہ خواتین کا بے جا باہر نکلنا۔ اب ظاہر ہے دکاندار بھی سمجھتے ہیں کہ یہ خاتون آئی ہے، ہم اس کو جناب بہت زیادہ ریٹ بتائیں گے، اور پھر خواتین کی عادت ہے ایک چیز کو دیکھا پھر دوسری کو، تو خریداری کے اندر اضافے کا سبب بھی یعنی آپ کا یہ پوائنٹ ہے کہ عورتیں اگر بازار جائیں گی تو مہنگائی بڑھ جائے گی، بالکل ایسے ریٹ کم ہونے کے مہنگائی بڑھے گی۔ میں چونکہ میرا یہ ذاتی تجربہ بھی ہے کہ میں جب خریداری کرنے کے لیے خود جاتا ہوں، اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کے نہیں جاتا، تو بالکل دو چار لفظ بولتے ہیں اور ریٹ طے ہو جاتا ہے، اور اس کے برعکس اپنے ساتھ دیکھتا ہوں جو خواتین خریداری کر رہی ہیں وہ بارگیننگ کرتے کرتے، اور دکانداروں سے جب یہ پوچھ گچھ ہوئی نا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم خواتین کو ریٹ اس لیے بہت زیادہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے بارگیننگ بہت زیادہ کرنی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ مرد کی ذمہ داری ہے، تاہم بامر مجبوری اگر بارگیننگ کرنی پڑے تو شریعت کی حدود و قیود کے اندر رہ کر چیز کا ریٹ کم کروانا جائز ہوگا۔ جی اگلا سوال ہمیں موصول ہوا ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ جمیل عالی پوچھتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کا ایک دن مقرر ہے، اس دن تمام انسانوں سے حساب لیا جائے گا، تو پھر عذاب قبر کیا ہے؟ تو عذاب قبر کن لوگوں پر نازل ہوتا ہے؟ یہ قیامت سے پہلے بھی کوئی قیامت ہے؟ دیکھیں شریعت مطہرہ کے اندر، قرآن و سنت کے اندر عذاب قبر برحق ہے، ہر کسی کو عذاب قبر سے دوچار ہونا ہے۔ اس کی کام مثال کہ جو بندہ مسلمان ہے، مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، قبر نے اس کو بھی دبانا ہے، لیکن وہ دبانا ایسے ہوگا کہ جیسے شفیق و مہربان ماں اپنے بچے کو دباتی ہے، لیکن جو گناہ گار ہے، کافر ہے، بدعمال ہے، اس پر عذاب قبر اس طرح ہوگا کہ اتنی سختی کے ساتھ قبر اس کو دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں ایسے ایک دوسرے کے اندر مل جاتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی وقار، جس کا مفہوم ہے کہ آخرت کی منازل میں قبر وہ پہلی منزل ہے، اگر اس میں کامیابی مل گئی تو اس کے بعد کی جو منازل ہیں آخرت کی، اس میں بھی کامیابی ملے گی، اور اگر یہاں پر ناکامی ہو گئی تو پھر اس کے بعد بھی سختی والا معاملہ ہوگا۔ عذاب قبر برحق ہے، اور اس کا قرآن سے بالکل ثبوت ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آگ پیش کی جاتی ہے آل فرعون پر صبح و شام، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ اور جیسے ہی کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے، اگر بندہ مومن ہے تو اس کے ساتھ قبر میں آسانی والا معاملہ ہوتا ہے، اگر کوئی کافر ہے، اگر بندہ مسلمان ہے تو آسانی والا معاملہ، اور اگر کوئی کافر ہے تو اس کے ساتھ سختی والا معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسی وجہ سے جب قبر کے بارے میں بات ہوتی تو زاروں قطار روتے۔ آپ اندازہ کریں کہ جن کے بارے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ نے فرما دیا کہ العثمان فی الجنہ، اور کئی بار کریم آقا علیہ الصلوۃ نے یہ جملہ فرمایا، وہ بھی جب قبر کو دیکھتے ہیں یا قبر کی بات کرتے ہیں تو زاروں قطار روتے ہیں۔ ایک آج ہم ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے اعزاء و اقربا کو قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں خوف نہیں ہوتا، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہوتا، ہمارا دل نہیں پگھلتا۔ یہ دل کی قساوت کی بات ہے، لیکن یاد رکھیں عذاب قبر یقینی ہے۔ جیسے ہی کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے اس کا عذاب یا آرام شروع ہو جاتا ہے۔ میں مختصر کر کے بات کو عرض کروں گا۔ بندہ مومن کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، تو فرشتے اس کے پاس سوال و جواب کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے من ربو کا، دوسرا ما دینو کا، تیسرا ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ اگر وہ تینوں سوالات کے جوابات صحیح دے دیتا ہے
تو ایک منادی ندا کرتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس بندہ مومن نے سچ کہا، اور اس کی قبر کی طرف جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی بندہ کافر ہے یا کوئی اس طرح کا ہے کہ جو گناہ گار ہے، جس نے اپنی ساری زندگی توبہ طائب نہیں کی، وہ جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے برعکس معاملہ کیا جاتا ہے، وہ سوالات کے جوابات نہیں دے پاتا، جس کی وجہ سے اس کی قبر کو اسی وقت جہنم کا ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ توبہ طائب ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کیا جی کریں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اگلا سوال کراچی سے اشتیاق میمن پوچھ رہے ہیں کہ کیا قسط پر خریدی ہوئی اشیاء پر ادا کی جانے والی اضافی رقم سود کے زمرے میں آتی ہے یا نہیں؟ اس معاملے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، خریداری کے لیے نا ایک ہوتا ہے فی الفور رقم ادا کر دینا، ایک ہوتا ہے کہ چیز تو لے لینا لیکن رقم جو ہے وہ ادھار کرنا یا وقفے سے دینا، آہستہ آہستہ اس کی جو قیمت ہے ادا کرنا، اسے کہا جاتا ہے قسطوں پر چیز لینا۔ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، اگر ان شرائط کو مد نظر رکھا جائے تو پھر قسطوں پر لی جانے والی چیز بلا شبہ جائز ہوگی۔ ان میں سے شرائط یہ ہیں کہ اسی وقت ریٹ طے کر لیا جائے کہ نقد اگر لوگے تو مثال کے طور پہ یہ چیز بیچنے لگا ہے دکاندار، وہ کہتا ہے جی اگر یہ نقد لوگے تو یہ 2000 کی، اگر آپ ادھار لیتے ہیں قسطوں پہ لیتے ہیں تو یہ چیز 3000 کی، اسی وقت ریٹ طے کر لیا، فریقین کے مابین یہ معاہدہ طے پایا کہ اتنی وقت کے اندر اس کی رقم ادا کرنی ہے۔ پھر بھی اگر رقم ادا کرنے میں تاخیر ہو تو دکاندار اگر اپنی شرائط کو تبدیل کر دیتا ہے تو اس بنا پر ناجائز ہوگا، کیونکہ اس کے اندر حق تلفی والا اور جھگڑے کا پہلو پایا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں پھر یہ جائز نہیں ہوگا، تاہم اگر پہلے ہی ریٹ طے کر لیا تو قسطوں پر کی جانے والی خریداری بالکل جائز ہوگی، اس میں سود کا کوئی پہلو نہیں پایا یہ جاتا۔ قسطوں والے آج کل ایک نیا کام کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ڈالر کی قیمت بڑھ گئی، چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے، لہٰذا جو ریٹ طے ہوا تھا 2000 روپے یا 3000 روپے، تو اب چونکہ قیمت چیز ہی کی 10,000 ہو چکی ہے تو لہٰذا آپ ہمیں 10,000 ادا کریں، وہ مجبور کرتے ہیں، تو وہ سود ہوگا یا؟ جی بالکل، ایسی صورت میں ناجائز ہوگا کسی ایک کے اوپر اگر ظلم کیا جائے، چونکہ پہلے جب طے پا گئی قیمت، ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد اس کو تبدیل کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ انہی شرائط کے اوپر رہتے ہوئے اگر خریداری کی، اسی ریٹ کو اگر اتنی قیمت ہی لی تو ایسی صورت میں جائز ہوگا، اس میں کوئی سود کا شبہ نہیں پایا جا رہا۔ ماریہ افضل سانگلہ ہل سے پوچھ رہی ہیں کہ میری اور بھائی کی شادی اسی مہینے ہو رہی ہے، لیکن ہمارے کچھ رشتہ دار مشورہ دے رہے ہیں کہ دونوں بچوں کی شادی ایک ساتھ کرنی ہے تو ایک کا نکاح پہلے کر لیں، کیونکہ ایک چاند کے دوران گھر میں 2 نکاح نہیں کرنے چاہیے۔ مفتی صاحب میرے ناقص علم میں اضافہ فرما دیں اور بتائیں اس بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ دیکھیں، شریعت نے اس حوالے سے نا کوئی پابندی نہیں لگائی کہ ایک دن میں 2 نکاح نہیں کرنے چاہیے، یا بعض دفعہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ اگر ایک ہی دن میں 2 بیٹیوں کا نکاح کریں گے تو ایک کا گھر اجڑ جائے گا اور ایک جو ہے وہ ٹھیک رہے گی، یا دونوں کے لیے یہ بدشگونی والی بات ہوگی۔ اسلام کے اندر بدشگونی کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، جب کسی چیز کے بارے میں گمان کر لیا جاتا ہے نا تو پھر لوگوں کا نا اس کے اوپر ایک عقیدہ بن چکا ہوتا ہے۔ اگر بالفرض 2 بیٹیوں کا نکاح ایک ہی دن میں کیا اور اتفاق ایسا ہوا کہ ایک بیٹی جو ہے وہ اپنے گھر میں خوش نہ رہ سکی، تو پھر لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، کہیں گے دیکھو ہم نے کہا تھا نا کہ ایک ہی دن میں نکاح نہ کرو، تو ان کا گمان چونکہ ایسا بن چکا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اگر ایسا عمل نہ کیا تو شریعت میں اس کی بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ کوئی لازمی بھی نہیں ہے کہ ایک ہی دن دونوں کا نکاح کیا جائے، اور یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ نہ کیا جائے۔ شریعت میں اس حوالے سے کوئی قید نہیں ہے، اگر کر لیں گے تو شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے اور لوگوں کے برے گمان سے بچنے کے لیے اور لوگوں میں توہم پرستی کو مٹانے کے لیے اگر یہ نکاح نہ کریں تو اس میں بھی کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔
ایک ہی چاند میں یعنی سفر کے مہینے میں یا محرم میں بعض لوگ کہتے ہیں نکاح نہیں ہوتا، کرنا ہی نہیں چاہیے، گناہ ہے، تو یہ کیا واقعی گناہ ہے؟ دیکھیں جہاں تک بات کی جائے نا محرم الحرام کی، تو اس میں تو اگر کوئی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہم کے اس ادب کے پیش نظر نکاح والا معاملہ نہیں کرتا تو ہم اس کو مجبور بھی نہیں کر سکتے۔ میں ایک اصول بتا دیتا ہوں، اس اصول کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے نا تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جائز کام کو کیا جائے۔ بعض کام جائز ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو نہیں کیا جاتا، جیسا کہ طلاق دینا مطلب ایک اصول کے مطابق تو ناجائز کام ہے لیکن منع کیا گیا، جائز کاموں میں سے اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ کام طلاق دینا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لازمی طور پہ وہ کرے۔ اسی طرح 4 نکاحوں کی اجازت ہے، جائز ہے، لیکن بعض لوگ نہیں کرتے کیونکہ اس کے ہمیں کچھ مفاسد نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو جائز ہونے کی بنا پر بھی نہیں کیے جاتے۔ اسی طرح محرم الحرام میں یا سفر کے اندر نکاح کرنا ایک جائز امر ہے، جواز کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا ہی عمل کرے کہ جی میں 10 محرم الحرام کو ہی نکاح رکھتا ہوں اور اس وجہ سے کہ لوگ اس میں نکاح نہیں کر رہے، بھئی جائز کام ہے لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جائز کام کو کیا جائے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اگلا سوال، ایک بہن میاں والی سے پوچھتی ہیں کہ میرے 4 بچے ہیں، اب وہ جوانی کو پہنچ چکے ہیں، لیکن میں نے مالی مسائل کی وجہ سے آج تک ان کا عقیقہ نہیں کیا۔ حال ہی میں مجھ سے کسی نے کہا کہ تمہارے بچوں کے سر پر بوجھ ہے، لیکن مفتی صاحب آج بھی گھریلو وسائل اجازت نہیں دیتے کہ میں یہ فریضہ ادا کر سکوں۔ اس معاملے میں میرے لیے حکم شرع کیا ہوگا؟ عقیقہ کرنا ایک سنت اور مستحب عمل ہے۔ اگر کسی نے عقیقہ نہیں کیا تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ لازمی طور پہ کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو تو فی الفور کوئی بھی نیک اور صالح مرد یا کوئی بھی نیک صالح انسان اپنے منہ میں کوئی میٹھی چیز چبا کر اس کے حلق میں اتارے، اس کے منہ میں لگائے، جس کو گٹی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہم نے ایک عجیب اس کا طریقہ کار بنا لیا ہے کہ فلاں نے گٹی دی ہے اور ہم کہتے ہیں جی یہ تاثیر ساری اس کی ہو گئی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اصل میں گٹی دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے کی جو پہلی خوراک ہے نا وہ کسی نیک سے آئے اور اس کا ایک اچھا اثر بچے پر ہو۔ اس کے بعد پھر بچے کا نام رکھا جائے، اچھا نام رکھنا چاہیے، کوئی برا نام نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ بھی ہمارے ہاں ایک طریقہ کار پایا جاتا ہے کہ جی ہم نام ایسا رکھنا چاہتے ہیں کہ جو کسی کا بھی نہ ہو اور تاریخ عالم کے اندر وہ نام کسی نے رکھا ہی نہ ہو۔ بھئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک خاندان کے اندر میں مثال دے رہا ہوں کہ زینب نام کئی خواتین کا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جناب ایک زینب ایک نے اگر نام رکھ لیا ہے تو دوسرا کوئی نام ویسا رکھے ہی نہ، علی ھذا القیاس۔ اس کے بعد پھر بچے کے سر سے بال اتارے جائیں 7ویں دن، یعنی اگر بچہ پیدا ہوا مثال کے طور پر اتوار کے دن تو ہفتے کے دن اس کے یعنی اس کے بعد جو ہفتے کا دن آئے گا اس کے بال اتارے جائیں، اور اسی طرح اس کے بالوں کے برابر چاندی یہ صدقہ کی جائے۔ اور اس کے بعد یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اس کو فی الفور غسل دینا کوئی لازم و ملزوم نہیں ہے۔ بعض خواتین جلدی سے کہتی ہیں جی اس کو غسل دیں تاکہ اس کی نجاست دور ہو۔ بھئی بچہ اس بات کا بھی مکلف نہیں ہے، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو بعض دفعہ بچے کی صحت پر بڑا برا اثر پڑے گا، اس کو نمونیا ہو سکتا ہے، علی ھذا القیاس۔ اس کے بعد 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا سنت ہے۔ بچے کی طرف سے 2 جانور، مثال کے طور پہ بیٹا ہے تو اس کی جانب سے 2 بکرے ذبح کرنا، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ان جانوروں کے صدقے کے بدلے میں بچے کی تمام بیماریاں، پریشانیاں، مصائب و آلام دور فرما دے، اور یہ صدقہ سے اس کی زندگی کی ابتدا ہو تاکہ اس کے لیے ایک اچھا تاثر آئے۔ یہ تو ہے جائز امر۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی 7ویں دن عقیقہ نہیں کر سکا
تو پھر کسی وقت بھی کر سکتا ہے۔ بیٹی کی طرف سے ایک بکری ذبح کر سکتے ہیں، بیٹے کی طرف سے 2 جانور ذبح کر سکتے ہیں، یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے زندگی کے کسی حصے کے اندر بھی عقیقہ کر لیا تو عقیقہ کرنا سنت ہے۔ اس کی شرائط وہی ہیں جو قربانی کی شرائط ہیں، کہ وہ جانور کا معیار وہی ہے کہ جو جانور کا معیار قربانی کے اندر ہوتا ہے۔ مثلاً بکرا بکری ہے تو اس کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے، جسے ہم عام زبان میں دوندہ جانور کہتے ہیں۔ اسی طرح گائے ہے، بھینس ہے تو اس کے لیے بھی دوندہ ہونا ضروری ہے، جس کی عمر کوئی 2 سال بنتی ہے۔ اونٹ ہے تو اس کی عمر 5 سال بنتی ہے، کیونکہ اونٹ 5 سال کی عمر میں دوندہ ہوتا ہے۔ تو بڑے جانور کے اندر 7 حصے ہیں، اسی طرح چھوٹے جانور جو بکرا ہے اس کے اندر ظاہر ہے 1 ہی حصہ ہوتا ہے۔ اگر بالفرض عقیقہ شروع میں نہیں کر سکے تو قربانی کے ایام میں عقیقے کا حصہ رکھ سکتے ہیں، اس سے بھی عقیقہ ہو جائے گا۔ اور اگر کسی نے نہیں کیا تو ہم اس کے اوپر لازم بھی نہیں کریں گے کہ لازمی طور پہ عقیقہ کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ آپ کے بچپن میں ہی کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سے شکرانے کے طور پر، بعض علماء نے لکھا کہ وہ عقیقہ تھا، بعض نے لکھا کہ وہ شکرانے کے طور پر جانور ذبح کیے تھے اپنی ولادت باسعادت کی خوشی میں۔ بہرحال اپنا اپنا نظریہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے عقیقے کا ثبوت ملتا ہے اور اس کی بڑی برکات ہیں۔ اگر جیب اجازت نہیں دیتی تو میں اپنی بہن سے کہوں گا کہ عقیقہ لازم نہیں ہے۔ اگر آپ کے گھریلو وسائل اجازت نہیں دیتے تو یہ کوئی فریضہ نہیں ہے، بہرحال کر لیں گے تو اس کا ایک فائدہ ہے۔ جی بہن، آپ کو بہت اچھے طریقے سے قرآن و سنت کی روشنی میں جواب مل گیا ہوگا، امید ہے کہ آپ کو تسلی ہو گئی ہوگی۔ مفتی صاحب، ایک اور سوال، ایک بہن مظفر گڑھ سے پوچھتی ہیں کہ مجھے نیل پالش لگانا بہت پسند ہے، لیکن میری ایک سہیلی نے مجھے حال ہی میں بتایا ہے کہ نیل پالش لگی ہو تو وضو نہیں ہوتا، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں، نیل پالش کے حوالے سے نا یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی ایسی چیز کہ جو جسم کے اوپر طے بنا دے، جس کی وجہ سے پانی جلد تک پہنچنے سے مانع ہو، ایسی چیز اگر جسم پر لگی ہوگی تو اس سے وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر آپ نے وضو کر کے تو نیل پالش لگا لی تو اس کے بعد آپ جب تک وضو فاسد نہیں ہوگا تب تک تو آپ نمازیں اور دیگر معاملات کر سکیں گی۔ اگر غسل واجب ہوا یا وضو کرنا ہوا تو پھر آپ کو نیل پالش اتارنا ہوگی۔ نیل پالش لگی ہو اور ایسی نیل پالش کے جو پانی کو جلد پر پہنچنے سے مانع ہو، ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا، نیل پالش اتارنی ہوگی۔ جی صاحب، ایک اور سوال، ایک بہن ٹھٹھا سے پوچھتی ہیں کہ میرا شوہر آئے روز میرے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے، جب غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد میں اسے کہتی ہوں کہ وہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، میں اسے روز محشر معاف نہیں کروں گی، تو وہ کہتا ہے مجھے حق ہے، میں اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتا ہوں۔ برائے مہربانی میری رہنمائی فرمائیں، کیا میرے شوہر کو مجھ پر ہاتھ اٹھانے کا شرعاً حق ہے؟ دیکھیں، ہمیں اپنے حقوق کا تو بڑا پتہ ہوتا ہے، لیکن جب بات فرائض کی آتی ہے نا تو پھر جواب نفی میں ہوتا ہے۔ کوئی بھی خاوند ہے، کوئی بھی مرد ہے تو اس کو 2-3 آیات بڑے اچھے سے یاد ہوتی ہیں۔ ان میں سے پہلی آیت 4 شادیوں والی اور دوسری آیت مار پیٹ والی۔ وہ کہے گا جی مجھے شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ میں اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا سکتا ہوں، تو بھئی یاد رکھیں وہ ہاتھ اٹھانا وہ کب جائز ہوگا اس کا علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم معاشرے کے اندر ایک طرح سے بد امنی کا شکار ہیں۔ زوجین کے مابین محبتیں نہیں ہیں، نفرتیں ہیں، ایک دوسرے کے لیے بغض اور حسد پالا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں اس صورت میں بیوی کے اوپر اتنا ہاتھ اٹھانا جائز ہے کہ جب بیوی اللہ نہ کرے نافرمان ہو، کوئی ایسے گناہ کے اندر مبتلا ہوئی ہو یا کوئی شریعت کی پاسداری نہ کرتی ہو، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے یا دنیا داری کے لیے یا اپنی مردانگی ظاہر کرنے کے لیے خاتون پر یا کسی پر بھی ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ سبھی مارنا کوئی ضروری ہے؟ تو فعظوہن کے لفظ بھی تو آتے ہیں، نصیحت کرو، واہجرون فی المضاجع کے لفظ آتے ہیں۔ پہلا جو طریقہ ہے نا، پہلا سمجھانے کا وہ یہی ہے، فاعظوہن۔ قرآن کہتا ہے پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 2 جہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کے بعد الرجال قوامون علی النساء، اس کے آخر میں ہے کہ فاعظوہن، پہلے ان کو سمجھاؤ، واہجروہن فی المضاجع۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے
کہ پھر ان سے اپنے بستر جو ہیں وہ علیحدہ کر لو، کچھ دیر کے لیے ان سے علیحدگی میں اپنی نیند کو حاصل کرو، تو امید کریں گے کہ وہ راہ راست پہ آ جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ کے الفاظ، تو وہ بھی مار ایسی کہ جو چہرے پر نہ ہو۔ جی شکریہ مفتی صاحب، اور آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں۔ امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو خوب رہنمائی ملی ہوگی۔ آپ سب سے بھی یہ گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے کسی بھی دینی اور شرعی اور معاشرتی معاملے میں رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات آپ سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں، یا آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر، پلیٹ فارمز پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔